نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أغثني وأدركني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ صاحبان زیوکار، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم اعلان فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بِاللَّهِ، اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اعلان فرما رہی وما ہم بمؤمنین، یہ باتیں کرنے کے باوجود وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب ایمان، کفر اور نفاق، تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بما انزل الیک، اور پھر کفر کی باری ہے ان الذین کفروا سواء علیہم۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ ایمان والوں کی علامات کو بیان کیا تو صرف 4 آیات، کفر والوں کے لیے صرف 2 آیات کا انتخاب ہوا، اور یہاں پہ نفاق اختیار کرنے والوں کے لیے 13 آیات کا انتخاب ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ منافق چونکہ کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ لبادہ اسلام اوڑھ کر اہل ایمان کے درمیان بیٹھتا ہے، اس لیے اس کی زیادہ نشانیاں بتا کے اعلان کیا جا رہا ہے اگر یہ ہوگا پھر بھی منافق، اگر یہ صورت ہوگی تو پھر بھی وہ منافق ہوگا، اگر اس کام پہ عمل پیرا ہوگا پھر بھی وہ منافق ہوگا۔ ابھی آیت شان نزول اس کا کیا ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ بن ابی چونکہ اسلام سے پہلے کافروں کے درمیان ایک خاص مقام رکھتا تھا اپنی عزت اور مرتبہ کے اعتبار سے، جب اسلام کا اعلان ہوا تو اس نے بھی اپنی عزت اور مرتبہ کو مدینہ منورہ میں دوبارہ بحال رکھنے کے لیے اس نے ظاہری طور پہ اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کیا، لیکن حقیقت میں وہ دل سے کفار کی طرح ہی تھا۔ اب چونکہ اس کا رجحان یہودیت کی طرف زیادہ تھا اور یہودی کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، تو یہ بھی مسلمانوں اور کافروں کی طرح، مسلمان بھی کہتے تھے ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں،
تو یہ ان کے پاس جا کہتا میں بھی آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں، خدا پہ ایمان رکھتا ہوں، اور کفار کے پاس جاتا ان کو بھی یہی کہتا۔ اب علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں جو کہ یہ رسالت کا منکر تھا، خدا کے ایک ہونے کا اعلان تو کرتا تھا، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی محبت سے یہ خالی تھا، اس لیے اس کو منافقین کی صف میں کھڑا کیا گیا، اور روایات میں آتا ہے اسے لقب دیا گیا تھا منافق اعظم۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا جس طرح مسلمان اللہ پر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس طرح یہودی اور نصرانی بھی رکھتے ہیں، نصارہ بھی رکھتے ہیں، یہود اور نصارہ دونوں رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی مسلمان بھی رکھتے تھے ایمان، یہ بھی رکھتے تھے، تو یہ درمیان میں سے اپنی عزت کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو کہتا میں بھی خدا کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اس کا نظریہ ٹھیک نہیں تھا، تو اس کو قرآن نے کہا یہ بے شک خدا اور آخرت پہ ایمان کا اعلان کرتا ہے لیکن یہ ایمان والا نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی ان کی زیادہ نشانیاں بیان کرنے کی کہ ہو سکتا ہے، چونکہ یہ اہل ایمان کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تو یہ ایمان لے آئیں اور اپنے اندر ان 13 میں سے کسی بھی خصلت کو دیکھ کر تائب ہو کے آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر لیں، اس لیے یہاں پہ ان کی 13 علامات کو بیان کیا گیا۔ اب الناس، اس کا ایک معنی ہم لیتے ہیں، یہ ان سے لکھنا ہے انسن، جس کا معنی ہے مانوس ہونا، مائل ہونا، تو چونکہ انسان اپنی جنس کی طرف مائل رہتا ہے اس لیے اس کو الناس کا نام دیا گیا۔ اب کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اب یہ لوگ کہتے تو تھے مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے وہ لوگ جو کہتے ہم ایمان لائے، بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر، آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کے دل کے اندر عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں نفاق کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک تو مجبوری کی وجہ سے، ایک ضد کی وجہ سے۔ مجبوری بن گئی، کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اس کو پتہ ہے اگر میں منافقت اختیار نہیں کروں گا میری جان کو خطرہ ہے، تو اب اس کو اجازت ہے نفاق کو اختیار کرے، لیکن جیسے ہی اس کی مجبوری ختم ہوگی اسے دوبارہ ایمان کی طرف لوٹنا پڑے گا، نفاق کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور اگر اس نے ضد کی وجہ سے منافقت کی تو اس کا کیا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اب ضد والے منافق کو ہم ایمان والوں کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ تو اب یہ ساری بحث و تمہیز سے یہ بات واضح ہو گئی ہمارے لیے کہ منافق بدتر ہے کافر سے بھی، کیونکہ قرآن پاک بھی کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو سب سے گہرا گڑھا ہے آگ کا رب نے منافقین کے لیے منتخب کر رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اہل نفاق
جتنا مسلمانوں کو، اہل ایمان کو نقصان دے سکتے ہیں اتنا اہل کفر کی بس کی بات نہیں۔ اللہ والے تو کہتے ہیں کہ بس اسی وجہ سے دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔